اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ مدرسۃ القائم میں آپ لوگوں نے داخلہ لیا اور علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا. تو پہلی تو مبارکباد اس کی، اور پچھلے ہی دنوں دو مبارکباد کے ایونٹس اور گزرے ہیں. ان میں ایک تو عید زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسرا میلاد صادقین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے، علم کی اہمیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں، ظاہر ہے اسی وجہ سے یہاں پر تشریف لائیں علم حاصل کرنے. پرانی طالبات بھی ہیں ہماری. اور دیکھیے، علم حاصل کرنا ایک ایسی فضیلت ہے کہ جاہل بھی علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھتا ہے. لیکن ہمارا آج کا موضوع فضیلت علم کے حوالے سے نہیں، ہمارا آج کا موضوع فضیلت علم کے حوالے سے نہیں. اصل مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ تہذیب نفس کے ساتھ علم کیسے حاصل کیا جائے. دیکھیے، علم تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، رٹے مار سکتا ہے، اصطلاحات کو یاد کر سکتا ہے، یا پوری کتابیں جو ہے وہ ازبر کر سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے علم کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارنا، اپنی روحانیت اور معنویت کو قوی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کو حاصل کرنا، آخرت میں منہ دکھانے کے قابل بننا. یہ والا علم کیسے حاصل کیا جائے؟ ورنہ جو عام کتابی علم ہے، اصطلاحات کا علم ہے، مختلف علوم و فنون ہے، یہ تو کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، وہ سنورتا چلا جائے. آواز غائب ہو گئی. ہیلو، اچھا آ رہی، ٹھیک. تو بہرحال تہذیب نفس کے ساتھ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، اور ہمیں یہ بات محسوس بھی ہو کہ واقعی ہمارے اندر تبدیلی بھی آ رہی ہے. امام خمینی ایک بہت ہی خطرے کی طرف نشاندہی فرماتے تھے. کہتے تھے خدا نہ کرے، اچھا یہ دینی طالب علموں سے کہتے تھے خاص طور پر یہ بات، کہ خدا نہ کرے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی تربیت مکمل ہو، اس سے پہلے معاشرہ آپ کی طرف مائل ہو جائے اور آپ لوگوں میں اپنے اثر و نفوذ کو پیدا کر لیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اس صورت میں آپ شیطان سے ہار جائیں گے. دیکھیے، بڑی اہم بات ہے. یعنی اگر آپ نے تہذیب نفس کے بغیر یا خود سازی کے بغیر معاشرے میں شہرت حاصل کر لی، لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے، آپ بہترین تقریریں کرنے لگیں، آپ بہترین مجلسیں پڑھنے لگیں، اور لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو سنوار نہیں پائیں، اندر سے بہت ساری اخلاقی برائیوں کا شکار رہیں. اب آپ کی مثلا ڈائری بھی بن گئی ہے، ہو سکتا ہے اور آگے معاملہ بڑھ جائے تو سیکریٹری وغیرہ بھی رکھنا پڑے، لوگ مجالس کے لیے اور درسوں کے لیے آپ سے رابطے کر رہے ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیکن تہذیب نفس حاصل نہیں ہو سکی. تو ایسے افراد ہمیشہ مزید علم حاصل کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں. یعنی جن کو شہرت بہت زیادہ جلدی مل گئی، وہ علم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کا اثر و نفوذ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ابھی اپنی تربیت کو مکمل نہیں کر سکے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
ایسی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے عام طور پر بہت جلدی وہ مدرسہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے، اب ادھر ادھر سے علماء کے تقریروں کے ٹکڑے، وہ اچھی باتیں ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے وہ اپنے درس بنا کر تقریر بنا لیتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح نفس سے بھی غافل ہو جاتی ہیں، مزید علم بھی حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ جو اچیو کرنا تھا، انہوں نے شہرت ملنی تھی، لوگ ان کی طرف راغب ہونا تھا، وہ ہو گئے۔ تو امام خمینی فرماتے تھے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی مکمل طور پر سنوارتی رہیں، تاکہ یہ لوگوں کی نگاہ، لوگوں میں مشہور ہونا، لوگوں میں جاہ و منصب، مقام و منزلت کا پیدا کرنا، یہ اس طرف آپ کا دماغ نہ جائے۔ دیکھیں یہاں تک ہوتا ہے کہ اس مرض کو اگر نہیں نکالا اور شروع سے اس کی نشاندہی اس وجہ سے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ آیت اللہ بروجردی ایک بات کہتے تھے، آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ بروجردی کے ہمدرس تھے، کلاس فیلو، شروع سے ان کے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے ظاہر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے آیت اللہ بروجردی مرجع تقلید بن گئے۔ ان کو اپنے اس ابتدائی کلاس فیلو کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اس وقت حالت احتضار میں، یعنی وہ خود بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے ظاہر ہے، ان کے ساتھی حالت احتضار میں ہے، تو یہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچپن کا کوئی دوست ہوتا ہے تو مرجع کے حوالے سے بھی اس سے ایک دلی تعلق ہوتا ہے۔ تو جب وہ حالت احتضار میں ان کے دوست موجود تھے، جب آیت اللہ بروجردی ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے دوست نے کہا خدا نے مجھ پر بہت ظلم کیا، تم کو تو دیکھو مرجع تقلید بنا دیے، جبکہ ہم دونوں کلاس فیلو تھے اور میں ایک عام سا عالم دین رہا، میری معاشرے کے اندر کوئی شہرت ہی نہیں ہو سکی۔ اور یہ جملے کہتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی پوری زندگی انسان علم حاصل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور وہ خدا یعنی اپنے علم حاصل کرنے میں للہیت کو پیدا نہ کر سکا۔ اس کا مطمع نظر ساری زندگی غالباً یہ تھا کہ جاہ و مقام و منصب و منزلت کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو طالب علم کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز میں اپنے دماغ کو نہ لگائے، ٹھیک ہے علم حاصل مجھے ہوتا جائے، میں یعنی بیسک جو اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنی ذات کو سنوار لوں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ طالب علم بہت ابتدا ہی سے مقتدی اور رہنما بننے کی ٹھان لیتا ہے، میں علم حاصل کر کے اور معاشرے کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ کام کروں گا، ٹھیک ہے وہ اس کی نیت وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے، جیسے آپ عام طور پہ 9th میٹرک وغیرہ کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑے ہو گے کیا بنو گے، تو کہتا ہے میں سرجن بنوں گا، تو میں جو ہوں پائلٹ بنوں گا مثلاً۔ تو اس طرح کی ایک علمی لحاظ سے بڑا ہونے کی خواہش تو ایک الگ بات ہے، لیکن مقام و جاہ و منزلت کو حاصل کرنا، لوگوں کے بس لوگوں کا خیال رکھنا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ میرے آگے پیچھے پھریں، یہ خود بخود شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے۔ تو دماغ میں یہ بات ضرور یاد رہے کہ مقام و منصب و جاہ و منزلت اس کا طالب علم کے دماغ میں خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مال و متاع کہ میں اتنے مجلسیں پڑھوں گی تو اتنا مجھے ملے گا، تو اس سے میں یعنی دولت بنانے کا جو مرد طالب علم ہے غالباً ان کے بھی دماغ میں خدا نہ خواستہ یہ بات نہ آ جائے، تو طالب علم ہر صورت میں ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالے۔ یہ تمام چیزیں تو یاد رکھیے کہ علم کی خیرات ہیں جو کہ خود بخود آپ کی جھولی میں آن گریں گی، یہ تو علمی خیراتیں، یعنی اس خیرات کے لیے آپ اپنا مقصد بنا لیں۔ جب مقصد انسان بنا لیتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی مثال سائے کی سی ہے، یعنی جب تک آپ آگے آگے چلتے رہتے ہیں سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو سایہ آگے آگے نکلتا ہے اور آپ کے ہاتھ نہیں آتا۔ تو دنیا کی بھی بالکل مثال ایسی ہے، تو خیراتیں ہیں تو خود بخود مل کر رہیں گی، یہ تو آپ کی جھولی میں آ کر گر جائیں گی، اس کی طرف آپ خیال ہی نہ کریں، بس علم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھیں اور اس کے مطابق اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتی جائیں۔ کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو چند شرائط پر اپنی شاگردی میں قبول کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ شرطیں تم قبول کرو گے تو میں اپنی شاگردی میں قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا، جس میں سے پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی نیت نہیں ہوگی، کیونکہ طالب علم بہت شروع ہی سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علم، بعض اوقات لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، میں چند مستثنیات کو چھوڑتے ہوئے ایک عمومی بات کر رہا ہوں
کہ یہاں سے ٹیوشن پکڑ لوں اور وہاں سے ٹیوشن پکڑ لوں, 1000 وہاں سے آ جائیں اور 2000 وہاں سے آ جائیں اور وہاں سے آ جائیں, تو وہ بس وہ اسی میں ہی لگا رہتا ہے پیسے کمانے کی. اور تھوڑے دن بعد دینی طالب علم, جو مرد دینی طالب علم ہے, اب خواتین بھی اس طرح سے, یعنی وہ پیسہ بنانے کے چکر میں زیادہ لگ جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی. تو یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس صورت میں تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کروں گا کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی نیت نہیں ہوگی. دوسری یہ کہ تم یہ والی نیت بھی نہیں کرو گے کہ میں مقام و منصب و منزلت کو حاصل کروں, بس اپنی اصلاح باطن کے حوالے سے تمہیں جو ہے علم حاصل کرنے کی نیت رکھنی ہے. لیکن یہ کہ میں یہ بن جاؤں اور وہ بن جاؤں اور معاشرے میں میرا ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے, اور آپ جو مزید بہت اچھے جو علماء ہیں اور معاشرے میں جن کی بہت زیادہ شہرت ہے, آدمی بعض اوقات ان کو آئیڈیالائز کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بھی ایسی شہرت ہو جائے, مجھے بھی لوگ اسی طرح سے آئیں, مجھے لے کر جائیں اور گاڑیوں میں در سے در ملکوں اور غیر ملکی دورے جو ہے میں کرتا رہوں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, یہ طالب علم کو دماغ سے نکالنی پڑے گی. وہ کہتے تھے یہ اگر تم اس طرح سے بااثر لوگوں سے تعلقات بنانا اور اس طرح کے مقام اور منزلت کو حاصل کرنے کی نیت یہ والی اگر ہے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ, ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں. دوسری شرط ہوتی تھی. تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ شاگرد لازمی طور پر خود کو گناہوں سے بچائے گا, لازمی طور پر خود کو گناہوں سے بچائے گا. اگر گناہوں سے نہیں بچا پا رہا ہے, وہ کہتے تھے کہ یعنی اگر تم اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس کرتے ہو تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس سے چلے جاؤ, کوئی اور جگہ تلاش کر لو. ان 3 شرطوں پہ ہم تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کریں گے. دیکھیں آج کیونکہ بالکل ابتدائی کلاس ہے اور اب بار بار ظاہر علم کے اس موضوع کے اوپر ہماری کلاس نہیں ہو سکے گی, تو آج ہی سے آپ کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں. دوسری بات ایک اور جو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے, آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ دیکھیے ظاہر ہے کہ عالموں کی اس لحاظ سے 2 اقسام بنتی ہیں, ایک تو عالم باعمل ہوتا ہے اور ایک عالم بے عمل ہوتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ عالم بے عمل کی مثال بالکل موم بتی یا چراغ کی سی, یعنی یہ معاشرے کو کسی حد تک روشنی تو دیتا ہے لیکن خود ہی جل جل کر ختم ہو جاتا ہے. یہ بے عمل. مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے, یعنی بلکہ روایتوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ خبردار اپنی گردنوں کو پل نہ بنانا, یعنی ظاہر ہے کو کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ تو وہ منہ سے اپنی تقریر کرتا ہے, معاشرے میں تبلیغ کرتا ہے, تو لوگ تو اس کی بات سن کر فلاح پا جاتے ہیں, جو ظاہر ہے اس نے اچھی بات بتائی ہے, لیکن وہ خود بے عمل ہونے کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے. یعنی گویا اس نے اپنی گردن کو پل بنا دیا, لوگ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ رکھ کر جنت میں جا رہے ہیں اور یہ خود جہنم کے اندر گر رہا ہے. اس کی مثال اس طرح سے بھی علماء دیتے ہیں جیسے ایسا ہی ہے کوئی شخص اپنے آپ کو خود آگ لگا لے, کسی جگہ روشنی نہیں ہو رہی ہے, تاریکی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگاتا ہوں تاکہ اس سے لوگوں کو روشنی ملے. ظاہر آگ جلے گی تو کچھ نہ کچھ تو روشنی ملے گی. تمہارا خود کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, تم یعنی اپنے آپ کو آگ لگا کے دوسروں کو روشنی مہیا کر رہے ہو اور خود جو ہے وہ جل رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ قسم ظاہری, میری کمر توڑ دی ہے 2 افراد نے, ایک تو عالم بے عمل نے اور جاہل با عمل نے. کیونکہ دیکھیے جاہل جو ہے نا وہ اپنی زہد نمائی سے لوگوں کو جہالت پر عامل بناتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین بھی اس طرح کی ہیں کہ الٹے سیدھے قسم کے اعمال انجام دے رہی ہیں, کچھ خیالی قسم کے مستحبات انجام دے رہی ہیں, خرافات کے اوپر عمل ہو رہا ہے, سنی سنائی باتوں کی طرف عمل ہو رہا ہے, سنی سنائی چیزیں اور عملیات پتہ نہیں کون کون سے غیر شیعہ جو افراد نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں. باطل عبادات. تو جو جاہل بعمل ہوتا ہے وہ جہالت کو فروغ دے رہا ہوتا ہے, جاہل بعمل. اور عالم بے عمل جو ہے یہ لوگوں کو دین سے متنفر بناتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہیں عالم دین, یہ دیکھیے ان کی حرکتیں, یہ دیکھیے یہ ہیں مدرسۃ القائم کی طالبہ, دیکھیے وہاں پڑھنے جاتی ہیں اور اپنی ان کی حرکتیں دیکھیے کیسی, یہ دیکھیے ان کا حجاب کیسا ہے, یہ دیکھیے جب خود اپنی شادی کی تقریب یا اپنے گھر میں شادی کی تقریب ہوئی تو انہوں نے دیکھیے وہاں پہ حجاب اتار دیا. تو کیا ہے کہ جو عالم بے عمل ہے
یہ جو طالب علم بے عمل ہے یہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں نے میری کمر توڑ دی. یعنی عالم بے عمل یہ لوگوں کو بھی دین سے متنفر کرتا ہے، اور جاہل باعمل جو الٹے سیدھے عمل انجام دے کر اور باطل عبادات کے ذریعے معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے. تو دیکھیے، تہذیب نفس کے ساتھ اگر کوئی شخص علم حاصل نہ کرے، یا عموماً اس کی ایک مثال علماء بڑی اچھی دیتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سرجن کے پاس ایک چھری ہوتی ہے جس سے وہ نشتر جسے کہا جاتا ہے، چاقو ہوتا ہے جس سے وہ علاج کرتا ہے، اسی کے ذریعے وہ سرجری کرتا ہے، لوگوں کو صحت ملتی ہے. وہی چاقو، اچھا اس کی بہت ساری اس طرح کی اقسام بھی ہوتی ہیں، یہ بھی سرجن استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایمپوٹیشن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس قسم کے چاقو، یعنی جسم کا کوئی عضو کاٹنا ہے پورا تو اس طرح کے چاقو. تو یہ سرجن کے جب ہاتھ میں یہی والا چاقو ہوتا ہے تو اس سے زندگی ملتی ہے. اور یہی چاقو اگر کسی لاپرواہ شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی کیا کرے گا؟ دوسروں کو قتل کرے گا، دوسروں کو نقصان اس سے پہنچائے گا. بس یہی حساب ہم آپ کا بھی ہے. تو دیکھیے، ایٹم بم کی مثال عام طور پر علماء اس میں دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ایٹم بم ایجاد کیا تھا یا اس ایٹم بم کو گرایا تھا، وہ کیا کم عالم تھے؟ دنیاوی لحاظ سے تو علم تھا، کتنے بڑے سائنسدان تھے، لیکن کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب وہ علم بن گیا. تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ علم حاصل ہو جائے، اس میں کچھ اصطلاحات حاصل ہو جائیں، اس میں کچھ دلائل آپ کو چیزوں کے پتہ چل جائیں، لیکن نفس پاکیزگی حاصل نہ کرے تو بالکل اسی طریقے سے معاشرے کے اندر گمراہی پھیلتی چلی جاتی. یہی وجہ ہے کہ بات کہی جاتی ہے کہ علم بغیر عمل وبال، علم بغیر عمل کے ایک وبال بن جائے گا. وبال ایک پریشانی، ایک بہت زیادہ مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اور العمل بغیر علم ضلال، بغیر علم کے جو عمل ہے وہ صرف اور صرف گمراہی ہے. وہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ جس طریقے سے لوگ اس بنا پر اعمال کو انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت خوفناک قسم کی بات ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال تقریباً میں جملہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کا دہراتا ہوں. اس میں انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمائے کہ تقریر میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ مقرر کے اثرات ہوتے ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا کیوں یہ برے قسم کے ناول اور یہ قصے کہانیاں پڑھنا کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ اس میں جو لکھنے والا ہے اس کی اپنی تمام خباثتیں بھی آپ کے اندر وہ منتقل کر دیتا ہے. یعنی جو تحریر کے اندر محرر کے اثرات لکھنے والے کے اثرات ہوتے ہیں، تقریر کے اندر مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی برا آدمی تقریر کر رہا ہو تو وہ اپنے اثرات حاضرین کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی عالم بعمل تقریر کر رہا ہو تو وہ اپنی اچھائیاں حاضرین کے اندر ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تہذیب نفس کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ جب آپ معاشرے میں تبلیغات کے لیے نکلیں گی تو آپ کو اپنے اثرات نیک کو سامعین کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس قسم کے افراد جو کہ بے عمل قسم کے ہیں، بعض اوقات صاحبان علم میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ذاکرین حضرات کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بتکلف کوئی وہ تبلیغی اور دین کی بات کرتے بھی ہیں تو لوگوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور معاشرہ اتنی زیادہ تقریریں سننے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہوتی، سوائے اس کے کوئی عالم بعمل یا کوئی ذاکر بعمل جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور ایک اور چیز جو امام خمینی خاص طور پر بات بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ غیر مہذب دل کے اندر جتنے مفاہیم علمی جمع ہوتے چلے جائیں گے، غیر مہذب دل، یہ آپ کا دل اور آپ کی عقل، اس کے اندر جتنے بھی مفاہیم علمی جمع ہوتے چلے جائیں گے، اسی قدر حجابات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر ظلمانی پردوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی گویا غلاف آپ کے قلب اور دل کے اوپر پڑتے چلے جائیں گے. یعنی یہ جو مفاہیم زیادہ بڑھ رہے ہیں علمی
اور دل غیر مہذب ہے تو گویا یہ پردے ہیں جو آپ کے دل کے اوپر پڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ سیاہی ہے جو دل کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی، یہ ایک بہت بڑا ایک خطرناک چیز ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تہذیب نفس کے ساتھ اب علم کیسے حاصل کیا جائے؟ تہذیب نفس کے ساتھ، یہ آپ نے ابھی تک بڑی تمہید سنی، اس کی علماء کی زبانی کچھ مثالیں سنی۔ سب سے پہلی چیز جو علماء فرماتے ہیں کہ جس سے انسان تہذیب نفس حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب نفس کے سلسلے میں اس کے پاس کوئی استاد موجود ہو۔ استاد جب یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چوتھے امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس کوئی عاقل و سمجھدار تربیت کرنے والا نہ ہو۔ تربیت کرنے والا، علم اخلاق باقاعدہ اس کی کتابیں موجود ہیں، اور امام خمینی ایک جملہ اور بہت اچھا ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھیے ہر علم کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو گرامر سیکھنی ہے کسی زبان کی، اس کا کوئی استاد آپ کو کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص انجینئر بن رہا ہے، اس کے کتنے اساتید اس کے بنیں گے۔ میڈیکل کالج کے اندر کوئی شخص ڈاکٹر بن رہا ہے، کتنے استاد اس کو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو میتھ سیکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے اور اس لحاظ سے علوم ہیں، پلمبنگ سیکھنی ہے، کوئی کارپینٹر بننا ہے، کوئی موٹر میکینک بننا ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے۔ فقہ سیکھنی ہے، فقہ بغیر استاد کے آپ کیسے سیکھیں گے؟ اصول فقہ سیکھنے ہیں، منطق و فلسفہ مثلا کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر دینی علم کا کوئی نہ کوئی استاد ہے، ہر دینی علم کا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم اخلاق کا کوئی استاد نہ ہو؟ اور پیغمبر اسلام جب بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، یعنی میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ ہر چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اخلاق کو حاصل کرنے اور تہذیب نفس حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہ ہو اور انسان خود ہی حاصل کر لے۔ تو بہرحال اب دیکھیے کہ ہمارے علماء اور خود ائمہ اطہار علیہم السلام کتنا زیادہ تہذیب نفس کے لیے تقریریں کیا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء تو بہت زیادہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی درس اخلاق کے اندر جایا کرتے تھے۔ شیخ توسی کے متعلق ملتا ہے کہ 85 سال کی عمر میں 85 سال کی عمر میں سید مرتضیٰ کے درس میں جایا کرتے تھے، 85 سال کی عمر میں، جبکہ خود جو تہذیب الاحکام انہوں نے لکھی تھی وہ 23 سال کی عمر میں لکھی تھی، 23 سال کی عمر میں۔ تو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کے درس اخلاق میں تقریباً 1000 علماء اور طالب علم شریک ہوتے تھے، 1000 علماء، 1000 طالب علم، اور 3 گھنٹے مسلسل درس ان کا چلتا تھا، 3 گھنٹے مسلسل۔ خود شہید مطہری کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ نہج البلاغہ کا درس لینے کے لیے جاتے تھے، اور بہت بڑے بڑے علماء کی بھی اگر مثالیں دیں تو آپ خود دیکھیں گے امام خمینی جیسا مرد عارف آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے درس میں جایا کرتا تھا۔ جب ان کا تبریز میں درس ہوتا تھا، یہ امام خمینی کے استاد تھے، تقریباً 400 کے قریب طالب علم اور علماء وہاں پر شریک ہوتے تھے۔ ایک کتاب ہے گنجینہ دانش مندان، ان کے ایک شاگرد باقاعدہ کہتے ہیں جواد ملکی تبریزی کے جو امام خمینی کے استاد تھے،
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے اور حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی نماز جماعت وغیرہ ہونے والی. میں امام کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ امام کے بالکل قریب ایک مرد بزرگوار موجود ہیں اور شکل سے ہی ان کے انتہائی وقار اور بزرگواری ٹپک رہی. میں حیران ہو گیا کہ کون اتنا بڑا عالم دین ہے یہ کہ جو اتنا بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے, اتنی قربت اس کو امام کی حاصل ہو گئی. خیر, یہ اس مکاشفہ کہلاتا ہے جو جاگتی آنکھوں اور نیند کے درمیان کی ایک چیز ہے. کہہ رہے ہیں میں نے جب اس سے ذرا بیدار ہوا میں تو میں نے ان عالم کی تلاش شروع کی. ان کی شکل میرے بالکل دماغ کے اندر پیوست ہو کر رہ گئی تھی. میں اس کام کے لیے تہران گیا, وہاں میں نے بہت ڈھونڈا کہ کون عالم دین ہے. اس کے بعد مشہد گیا, وہاں بھی کسی ہر عالم سے جا کر ملا, وہ عالم نہیں تھے. اس کے بعد میں قوم آیا اور قوم میں جب میں مدرسہ فیضیہ آیا تو وہاں ایک کمرے میں نے دیکھا کہ وہی شخصیت درس پڑھا رہی. میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جواد ملکی تبریزی. کہہ رہے میں ان کے قریب گیا اور وہ مجھے دیکھ کر اس طرح سے مخاطب ہوئے جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہو, اور لگ رہا تھا کہ یہ خواب اور اس جو مکاشفہ ہے اس کی باتوں سے جو ہے اس سے واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے معراج السالکین و صلاۃ العارفین, اس میں باقاعدہ اس بات کی نصیحت کی ہے کہ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ جواد ملکی تبریزی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ بہرا روی سے بچ سکیں. یہ خاص طور پر ان کی بہت سی کتابیں ہیں, جیسے جواد ملکی تبریزی کی کتاب اسرار الصلاۃ ہے, ان کی ایک کتاب المراقبات ہے, ان کا ایک رسالہ لقاء اللہ ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت, تو ان جو ہم کس ضمن میں بیان کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے. اب استاد براہ راست بھی ہو سکتے ہیں اور استاد کتاب کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا یہی والی جو ان مجتہدین کی اگر اور ان علماء کی اخلاق کی کتابیں پڑھیں تو یہ بہترین کتابوں میں سے جس سے انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا چلا جاتا ہے. ابھی کچھ کتابوں کے میں آگے اور آپ کو ذکر کروں گا. انہی کے ایک شاگرد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا ایک اور خواب گنجینہ دانشمندان جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے اندر نقل ہوا ہے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ توفیقات الہی سے ظاہر ہے ان کے اپنے شاگرد جواد ملکی تبریزی کے امام خمینی اور اس طرح کے بہت سارے ان کے شاگرد معاشرے کے اندر تھے جنہوں نے سیر و سلوک کے منازل جو ہے وہ طے کیے تھے. انہوں نے کہا توفیقات الہی سے کچھ حجابات میرے لیے کھل گئے, حجابات ہٹ گئے, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے مجھے بہت کچھ نظر آنے لگا. اور میں نے دیکھا, اس وقت میری نگاہ پڑی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نماز میں قنوت کے عالم میں ہے اور انتہائی تضرع اور زاری کے ساتھ قنوت پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا ہی خواب میں, یا وہ جو مکاشفی کی ان کی حالت تھی اس کے اندر دیکھا. کہہ رہے ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازے کے اوپر دق الباب ہوا, کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے. میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو ہمدرس ہیں, اور وہ آ کر انہوں نے مجھے تعزیت پیش کی اور کہا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا ابھی انتقال ہو گیا, چلو ہم سب لوگ تعزیت کے لیے چلتے ہیں. یعنی اس وقت جس وقت انہوں نے کو حالت میں دیکھا تھا وہ اس وقت قنوت کی حالت میں جواد ملکی تبریزی تضرع اور زاری کر رہے تھے, اور اسی وقت ان کے مرنے کی خبر ان کو آئی. تو دیکھیے یہ علماء واقعتاً ان کی جو اخلاق کی کتابیں ہیں اس کو لے کے بھی کچھ کتابوں کو اور میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا جن کا اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں.
ان کو آپ روزانہ لے کے آیت اللہ بہجت تو خاص طور پہ فرماتے تھے کہ ایک ایک صفحہ کم سے کم یا دو دو صفحات صرف روز پڑھے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے. ایک صفحہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں, ایک اگلے دن ایک صفحہ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اس سے آپ کا اخلاق تہذیب نفس کے ساتھ علم حاصل ہوتا چلا جائے گا اور اخلاق کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ شاگرد تھے آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی کے. الٹے ہاتھ پہ جو ہیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ہیں, سیدھے ہاتھ پر ان کے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی, جو ایک کتاب بھی ہے تاریخ حکما و رفاع متاخر. اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو تھے, اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی جو بھی آپ میں سے نجف وغیرہ کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے, تو بادی السلام کا قبرستان جب شروع ہی ہوتا ہے تو اس کے بالکل شروع میں ہی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کی قبر مبارک ہے. جو بھی افراد وہاں سے سامنے سے ہی گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی قبر کے اوپر نہیں جاتے. یہاں پہ بھی جانا چاہیے, مقام استجابت دعا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بھی دعا خاص طور پر علم وغیرہ کے حوالے سے جو یہاں پر یا تہذیب نفس کے حوالے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور یہاں پر قبول ہوتی ہے, تو یہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے. ان کے درس کی خصوصیت اور تھی کہ ان کا درس رات کے وقت منعقد ہوتا تھا اور یہ اپنے درس میں کوئی روشنی نہیں کی, روشنیاں بجھا دی جاتی تھیں, اور اس میں نجف کے بڑے بڑے اہل باطن علماء شریک ہوتے تھے. چراغ روشن نہیں کیے جاتے تھے, بجھا دیے جاتے تھے. انتہائی اخلاص کے ساتھ خاموشی سے تاریکی میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور اس میں انتہائی تضرع اور زاری ہوتی تھی, مناجات ہوتی تھی. یہ جو مطالب بیان کرتے تھے لوگ باقاعدہ گریہ و زاری کیا کرتے تھے, یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ درس کو حاصل کیا جاتا تھا. اور اس میں اس طرح کے گہرے مطالب بھی بیان ہوتے تھے کہ اگر کوئی انجانہ قسم کا آدمی آ جاتا تھا تو بعض اوقات سرے سے فوراً ہی ان مطالب کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہر بات ہر ایک کے سمجھنے کی اور ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. ہر شخص کا ظاہر ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے, معیار ہوتا ہے. نجف سے کربلا ہمیشہ یہ ان کی تھی کہ پیدل جاتے تھے, کبھی بھی آج تک کبھی کسی شخص نے ان کو گاڑی میں جاتے نہیں دیکھا تھا. تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ درس اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. طالب علم عام طور پر دیگر علوم میں اتنے زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اخلاق کی طرف سے جو ہے ان کی توجہ ہٹ جاتی, اپنی باطن کی درستگی کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی چلی جاتی. وہ تو میں نے یہی کہا بھی آپ سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ کوئی ایک ویسا استاد ہی آپ کریں. عام طور پر کتنے علماء ہیں ایسے کہ جن کو آپ گھر بیٹھے بھی جن سے درس اخلاق جو ہے وہ لے سکتی ہیں. جیسے ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ہیں, ان کے کتنے ہی درس اخلاق ایک بہت بڑی کثیر تعداد کے اندر انٹرنیٹ پہ اور مختلف سائٹس کے اوپر دستیاب ہیں. آپ اس پر ان کی جو تقاریر ہیں وہ لے کر سن سکتی ہیں. خود آپ کے اتنے اچھے استاد اخلاق کے سر وسیم احمد جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی کلاس لی تھی, تو ان کے بھی اس سلسلے میں درس بہت مفید ثابت ہوتے ہیں, آپ ان کے بھی سن سکتی ہیں. اچھا کچھ کتابیں ہیں ایسی وہ تو آپ کو ضرور لے کے رکھنی چاہیے. ان میں ایک کتاب ہے شہید ثانی کی. شہید ثانی ہمارے بہت بڑے عالم جو ہے گزرے ہیں, اور شہید ثانی استنبول میں ان کی قبر بھی ہے. ان کی ایک اچھا ان کی علمی ویسے تو بہت یعنی جو ان کی سب سے اہم جو کتاب ہے بھی جس کا آگے چل کے تذکرہ آئے گا جو حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے, لیکن بہرحال ان کا اتنے آثار اور چیزیں ہیں کہ باقاعدہ یہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی ہیں جو کہ شہید ثانی کے جو علمی کتابیں ہیں باقاعدہ انسائکلوپیڈیا وغیرہ جو موسوعہ کے نام سے, تو وہ اس کا بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن بہت بڑی شخصیت شیعت کی شہید ثانی کی. تو شہید ثانی کی کتاب ہے شرح لوما کے نام سے. جو کتاب لوما تھی وہ شہید اول کی لکھی ہوئی تھی, اور اس کی جو شرح لکھی تھی وہ شہید ثانی نے لکھی تھی. تو یہ تو خیر حوزوی علوم کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, لیکن ایک خاص طور پر ان کی کتاب ہے منیت المرید جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے.
منیت المرید. یہ والی کتاب تو آپ کو لے کے ضرور صفحہ و صفحہ پڑھنی چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعتاً علم بھی حاصل ہوگا اور تہذیب نفس کے ساتھ علم حاصل ہوگا. منیت المرید یہ کتاب ضرور آپ لے کے رکھ لیں. اور تیسری ایک اور کتاب ہے اس میں, روحانی شاہین کا طرز پرواز. یہ آقا نصیر الدین طوسی کی لکھی ہوئی, اس کا بھی اردو ترجمہ, ویسے تو شرح آداب المتعلمین یعنی آداب المتعلمین پھر اس کی شرح لکھی ہے, اور اردو میں یہ کتاب روحانی شاہین کا طرز پرواز کے نام سے, روحانی شاہین کا طرز پرواز. یہ بھی آپ ضرور لیجئے, بہترین کتاب ہے یہ. واقعتاً یہ 3-4 کتابیں اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں اور اس پر آپ صفحہ و صفحہ عمل کر لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت روحانی ترقی آپ کو ملے گی. تو پابندی سے اس کتاب کا مطالعہ, ان کتابوں کو پڑھ کر کتنے ہی علماء اور طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کردار کو سنوار لیا. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ہے, وہ ہے معراج السعادہ, جو کہ اردو میں عروج السعادہ کے نام سے, عروج السعادہ. اس کے لکھنے والے ہیں ملا احمد نراقی. ملا احمد نراقی کی کتاب ہے. یہ تھوڑی سی نسبتاً ضخیم کتاب ہے, لیکن واقعتاً اس کو اگر کوئی پڑھ کر اس کتاب کے اوپر عمل کر لے تو اس کا نفس انتہائی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. اور ہمارا موضوع بھی آج کا یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت پہ ہم بات نہیں کر رہے, وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی سن لی, آئندہ بھی سنتی رہیں گی, اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ علم حاصل ہوتا رہے گا. لیکن تہذیب نفس سے کہیں غافل نہ ہو جائیں, یہ اور اس کا تذکرہ ہم بار بار نہیں کر سکیں گے, اس وجہ سے آج ہی سے اس کو پلو میں اپنے باندھ لیں, اور یہ کتابیں ممکن ہو تو بازار سے لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھیں, اور گاہے بگاہے ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں. بلکہ ایک سائڈ ٹیبل کے اوپر ایک ٹیبل لیمپ, اور روزانہ سونے سے پہلے ایک صفحہ صرف فقط اس کتاب کا, ان کتابوں میں سے کسی ایک کا پڑھ لیا کریں, اور آہستہ آہستہ ان سب کے اوپر اور اس کے اوپر عمل کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً کتنا آپ کے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی. اور آیت اللہ بہجت یہی فرماتے تھے, خاص طور پہ ملا احمد نراقی کی کتاب عروج السعادہ کے متعلق فرماتے تھے کہ چند صفحات روزانہ اس کا مطالعہ کر کے اس پر انسان اگر عمل کرے اور اپنے اوپر منطبق کر لے تو وہ تہذیب نفس کا حامل ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیے کتابوں کے نام ابھی تو میں اور بھی بتاؤں گا. کتابوں کی دیکھیے 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو کتابیں وہ ہوتی ہیں جو فقط مطالعہ کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں, بس آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, بس یہ کہ آپ نے کتاب اٹھائی اور بس ایسے ہی آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا, جس کی واضح طور پر مثالیں یہی افسانے, ڈائجسٹ, قصہ کہانیوں کی کتابیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں. جیسے 3 عورتیں 3 کہانیاں آپ نے پڑھنا شروع کر دی. ویسے وہ سنا ہے کہ زیادہ تر مرد حضرات پڑھتے ہیں 3 عورتیں 3 کہانیاں. اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ضرورت رشتہ کے اشتہارات زیادہ تر شادی شدہ افراد دیکھتے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے اس کے اندر یعنی جو کتابوں کی 2 اقسام ہیں, جس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جس کا مقصد فقط بس ٹائم پاس کرنا ہے, قصہ کہانیوں کی کتابیں. لیکن دوسری جو اقسام ہے کتابوں کی, اس میں تو جب تک عمل کا ارادہ نہ ہو وہ بالکل بکواس ہے, یعنی آپ نے گویا اپنے وقت اور پیسے ضائع کی. مثلا اگر کوئی شخص یوگا پہ کتاب خرید کے لے کر آیا اور اس کا یوگا کی ورزشیں کرنے کا ارادہ ہی نہیں, تو بالکل ایک فضول کام اس نے کیا. یوگا کی کتاب لانے کا مقصد ہے کچھ نہ کچھ آپ اس کو دیکھ کر آپ اس پہ عمل کریں گے. کچھ آپ ایکسرسائز کی کتابیں لے کر آئی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں گے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے اور وہ وزن کم کرنے کی کتابیں لے کر آئے تو 1000 کتابیں بھی وزن کم کرنے کی پڑھ لے, 1 اونس بھی کم نہیں ہوگا اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا. تو مثلا اگر کوئی شخص مثال دی جاتی کہ جیسے پنکھا کوئی خرید کے لائے اور اس کا مقصد ہوا خوری ہو ہی نہ, ہوا حاصل کرنا ہی نہ ہو, بس لا کے اس نے رکھ دیا, تو لوگ کہیں گے بھائی جب کیوں لے کر آئے ہیں آپ اس کو, جبکہ آپ کا کوئی اس میں کوئی ہوا لینے کا ارادہ ہی نہیں ہے آپ کا. جس طریقے سے کہا جاتا ہے گھروں میں جاگنگ مشین لوگ شوق میں خرید کر لے کے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ صرف نہانے کے بعد تولیہ ٹانگنے کے کام آتی ہے وہ. تو اس کا مقصد کیا ہے, کیوں لے کر آئے ہیں؟ جب تک کہ آپ کا جاگنگ کرنے کا اس کے اوپر ارادہ نہیں ہو تب تک آپ کے لیے وہ مشین لانا بالکل ابس اور بیکار.
تو بس بالکل اسی طریقے سے علم اخلاق کی کتابیں آپ لاکھ ان کو صرف وہ ناول کی طرح پڑھنے والی کتابیں نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اسی طریقے سے جو آپ نے کتابیں سنی اس میں ایک کتاب تذکرۃ المتقین بھی ہے. مجھے ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بہرحال یہ کتابیں، یہ جو کتاب ہے تذکرۃ المتقین، یہ 3 بڑے علماء اخلاق کی تحریروں، ان کے خطوط اور جو دستور العمل وہ اپنے طالب علموں کو دیتے تھے اس پر مشتمل. ان میں ایک تو ملا حسین قلی حمدانی، یہ تو خود آیت اللہ علی آقا قاضی کے بھی استادوں میں سے ملا حسین قلی حمدانی، انہوں نے جو دستور العمل طالب علموں کے لیے دیے ہیں وہ ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ آیت اللہ سید احمد کربلائی، ان کے دستور العمل اور ان کی جو چیزیں طالب علموں کو بتاتے تھے انتہائی نادر، انتہائی نایاب، اور انسان واقعتاً تہذیب نفس کا حامل ہوتا چلا جائے، وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور آیت اللہ شیخ محمد بہاری، یہ 3 علماء جو ہیں ان کے چیزیں اس کتاب تذکرۃ المتقین کے اندر شامل کی گئی ہیں. اور اس کتاب کو لکھنے والے شیخ اسماعیل تبریزی ہیں، جن کا تخلص ہی تائب تھا، توبہ کرنے والا، یعنی اتنا مقدس جس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جمع کی. تو یہ اس کتاب کا تو مجھے دیکھنا پڑے گا، پتہ نہیں، شاید یقیناً دل کرتا ہے کہ شاید یہ کتاب بھی ترجمہ ہو چکی ہو، ذرا مارکیٹ میں دیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ البتہ ایک کتاب اور ہے جس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، اور یہ 2 والیوم میں، اور یہ میری جو ابھی تک میں نے کتابیں بتائی ان میں سب سے پسندیدہ کتاب یہ بعد میں بنی، اور یہ اخلاق عملی. آیت اللہ مہدوی کنی، آیت اللہ مہدوی کنی ان کی کتاب ہے جن کا ابھی 2014 ہی میں انتقال ہوا ہے. اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور 2 والیوم کے اندر ہے. اس کا بھی اگر روزانہ ایک صفحہ پڑھا جائے تو یہ انسان واقعتاً تہذیب نفس کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. تو اب دیکھیے، جب آپ ان کتابوں کے اوپر عمل کریں گے تو گویا، یعنی اگر ان کی کتابوں کو پڑھ کے عمل شروع کر دیا تو گویا ایک مجسم، ایک آپ شخصیت اختیار کر لیں گی جو کہ تہذیب نفس کی حامل ہوگی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال جو تھے، علامہ اقبال کے ایک استاد تھے شمس العلماء میر حسن، شمس العلماء کا ان کو خطاب دیا گیا تھا. تو لوگوں نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو استاد تھے شمس العلماء میر حسن، انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی تھی؟ تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ ان کی زندہ کتاب میں خود ہوں. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً ان کی تمام فرمودات اور چیزوں کے اوپر عمل کرے تو وہ خود ایک زندہ حقیقت جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو ان علماء کی کتابیں جو ہیں، جو تہذیب نفس کے متعلق انہوں نے لکھی ہیں، ان پہ انسان روزانہ ایک صفحہ پڑھ کر اگر عمل شروع کر دے تو خود دیکھے گا کہ میرے اندر کتنی تبدیلی واقع ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ یہ منیت المرید، تو اس میں شہید ثانی نے لکھا ہے کہ ایسے افراد سے بچو کہ جو فقط کتاب کو پڑھ کر یعنی عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا فساد اصلاح کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی عام طور پر آپ لوگوں کے لیے تو خیر ابتدائی طور پر ظاہر ہے کہ سب کتابیں پڑھنا جو ہے اس لحاظ سے ضروری ہے، لیکن زیادہ تر افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر ایسے افراد زیادہ تباہی مچاتے ہیں کہ جو کسی استاد وغیرہ کے پاس نہیں جاتے، وہ گھر میں سیلف اسٹڈی کر کے ادھر ادھر سے، بلکہ بعض اوقات اس قسم کے افراد نئے نئے فرقے تک بنا لیتے ہیں اور کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا، بس جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن جس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور اس کی فتنے آپ کو انٹرنیٹ اور ویب سائٹس اور اس کے اوپر جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. تو ایک لحاظ سے تو استاد ہونا ضروری ہے، اور استاد کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس علم اخلاق کی کتابیں ہونا ضروری ہیں، جو جن کے نام میں نے آپ کو لکھوائے. جتنی مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکیں آپ لے کے اپنے پاس رکھیں اور ایک ایک صفحہ روز پڑھ کر عمل کریں. انشاءاللہ تہذیب نفس کے ساتھ علم حاصل ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور تہذیب نفس کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام سے توسل بہت ضروری ہے. صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں، علم کے خزانے ان شخصیات کے پاس ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی مرضی کے بغیر، اس سے توسل کیے بغیر اس سے وہ خزانہ حاصل کیا جا سکے؟ یہ ممکن نہیں.
جب تک ان شخصیات کو راضی اور خوش نہیں کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ علم اس لحاظ سے حاصل ہو جائے آپ کو، لیکن تہذیب نفس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مثلا چوری کر کے کوئی سامان مثلا اٹھا کر لے جائے کسی جگہ سے، تو وہ چوری شدہ غصبی سامان تو اس کے پاس آ سکتا ہے اور اس سے کچھ اپنے آپ بظاہر دنیاوی حالات کو بہتر بھی بنا سکتا ہے، لیکن وہ بابرکت مال اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو ائمہ معصومین سے توسل بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ سید عبدالعلی سبزواری، یہ بھی ہمارے بڑے علماء، مجتہدین اور بڑے عارف شخصیات کے اندر سے گزرے ہیں۔ اس قدر توسل کرتے تھے، اس قدر ائمہ کو یاد کر کے گریہ کیا کرتے تھے کہ گریہ کر کر کے نابینا ہو گئے تھے اور آنکھیں اندر کی طرف دھس گئی تھیں آنکھیں اندر، اس قدر گریہ کرتے تھے، جس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مکاشفے کے ذریعے کربلا کے مناظر کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ایک عمل ہے کہ جس میں کربلا کے واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے، جو بہت بڑے علماء اور ان کو، اور آج تک کوئی پورے ان واقعات کو نہیں دیکھ سکا، اور جہاں تک مختلف علماء کے بیانات ملتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی خیموں سے روانگی کے بعد کے مناظر کو کوئی شخص وہاں تک پہنچنے کے بعد اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا، یعنی اس سے پہلے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور یہی آیت اللہ عبداللہ سبزواری کے ساتھ ہوا۔ یعنی روتے روتے اس قدر جب بھی یاد آتی تھی اس قدر روتے تھے کہ بہرحال کہا جاتا ہے ان کے متعلق کہ زہد و تقوی میں سلمان زمانہ کہے جاتے تھے، اور گریہ و زاری کے اعتبار سے یعقوب زمان کہا جاتا تھا۔ خیر یہ چیزیں بہت زیادہ اس طور پر آج کل کے دور میں ذرا فتنہ انگیزی بھی اس کے اندر آ گئی کہ ہر عالم کو کسی نہ کسی بڑی شخصیت سے جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی مثل ہے اور ان کی مثل ہے، یہ اس طرح سے بہرحال اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ تو بہرحال ان کی کثرت گریہ سے اس قدر امام کو یاد کر کے روتے تھے کہ آنکھیں چلی گئی تھیں، اور باقاعدہ جو نجف میں مسجد سبزواری ہے وہاں پر ان کی قبر مبارک بھی۔ تو ائمہ سے توسل، امام خمینی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنے عرصے بھی امام خمینی نجف اشرف میں رہے تھے، جتنے عرصے بھی تقریباً روزانہ ہی حرم امیر المومنین جاتے تھے زیارت کے لیے، اور جبکہ سمجھیں کہ 50 درجے جو ٹیمپریچر وہاں پر شدید گرمی نجف میں ہو رہی ہوتی تھی، اس قدر بڑھاپے کے عالم میں بھی، اتنی کمزوری کے عالم میں بھی، جس میں روزہ تقریباً 18 گھنٹے کا ہوتا تھا، تمام روزے رکھا کرتے تھے، اور نماز مغرب و عشاء اور تمام نوافل ادا کرنے کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ اور نجف میں تقریباً 15 سال تک بالکل ایسا ہی معمول رہا ہے، اور زیارت جامع کبیرہ جس کو پڑھنے میں تقریباً گھنٹہ بھر لگتا تھا، رات کو حرم امیر المومنین میں قبر حضرت امیر کے قریب بیٹھ کر اس زیارت جامع کبیر کو پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ان تمام دعاؤں، اذکار، زیارات، ائمہ سے توسل، اتنے علم کے باوجود بھی ان تمام چیزوں سے انسان کو اٹیچ رہنا چاہیے، بالکل، حتیٰ کہ دعا اور اس سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم عام طور پر سوچتا ہے کہ بس میں علم حاصل پڑھوں گا تو علم حاصل ہو جائے گا، نہیں، دعائیں بھی ساتھ ساتھ کریں۔ امام خمینی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت فرانس میں وہ جلا وطن تھے تو باقاعدہ امام خمینی نے قوم کے 3 علماء کو خطوط لکھے تھے اور کہا، اور ان سے خصوصی دعا کی گزارش کی تھی انقلاب کی کامیابی کے سلسلے میں۔ تو دعاؤں سے انسان کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ طالب علم کو بھی چاہیے کہ اپنی علم کے لیے، اپنی تہذیب نفس کے لیے مسلسل دعائیں بھی کرتا رہے۔ قصص العلماء جو ہمارے ایک عالم کی کتاب ہے علامہ تنکابنی کی، قصص العلماء، اس میں ایک واقعہ ہے آیت اللہ سید محمد باقر وحید بہبہانی کا۔ اب یہ بہت مشکل نام آتے ہیں اور عام طور پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ہم پہ کہ بھئی آپ زیادہ ہی عالموں کا تذکرہ اس کے اندر کرنے لگیں۔ تو دیکھیے عام طور پر ائمہ معصومین کے سب یہ غلاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے مقامات کو ان لوگوں نے حاصل کیا ہے، ان کی باتیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہیں۔ اور آیت اللہ باقر وحید بہبہانی وہ ہیں کہ جنہوں نے اخباریت کو باقاعدہ شکست دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ ایک زمانے میں ابھرا تھا جو اجتہاد و تقلید کا انکار کرنے والا تھا، تو آیت اللہ باقر وحید بہبہانی نے ان کو شکست دے دی تھی۔ یہ اس قدر اتنا علم رکھنے کے استاد الکل فی الکل کہا جاتا ہے،
کہ اس قدر توسل کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ زیارت سید الشہداء کے لیے جب یہ تشریف لے جاتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو جب بھی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حرم میں داخلے سے پہلے اپنا چہرہ اور داڑھی کو اس جگہ پر مس کرتے تھے جہاں زائرین اپنے جوتے اتارتے، وہاں پر مس کرتے تھے، اور چوکھٹوں کے بوسے لیتے تھے، دروازوں کے بوسے لیتے ہوئے داخل حرم ہوتے تھے. اس قدر توسل، اس قدر ائمہ سے محبت. اور حتیٰ کہ صرف اسی کی بات نہیں کہ ائمہ سے توسل، بلکہ جو ائمہ کے تبرکات اور آثار ہیں ان سے بھی توسل اور برکت کو حاصل کرتے تھے. محدث قمی شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں، یہ نعمت اللہ جزائری کے متعلق، جو ہمارے کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، صاحب انوار النعمانیہ جنہیں کہا جاتا ہے، نعمت اللہ جزائری، ان کے پاس، یہ ان کی قبر مبارک، ان کے پاس یہ بتا دوں کہ جو قبر ہے ان کی، یہ لورستان ایران کے اندر جو ایک صوبہ ہے ان کا، وہاں پر ہے. مطالعے کے لیے نعمت اللہ جزائری کے پاس چراغ کے تیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو چاند کی روشنی کے اندر پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی. چاند کی جیسے جیسے چاند جا رہا ہے ویسے ویسے مدھم پڑتی جا رہی ہوتی تھی روشنی، اسی کے اندر، چاند کی روشنی کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے قبر سید الشہداء کی مٹی کو اپنی آنکھوں کے اوپر لگایا کرتے تھے، اور اس سے اپنی آنکھوں میں کی روشنی میں اضافہ کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد. اور شیخ عباس قمی یہ بات کہتے تھے کہ یعنی اس پہ کوئی تعجب آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی سے آنکھیں کس طرح سے جو ہے وہ شفا پا رہی ہیں. کہتے ہیں شیخ عباس قمی یہ بات کہتے تھے کہ افعا کے نام سے جو ایک سانپ ہے، افعا، جب یہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے تو یہ مخصوص گھاس کے پاس جاتا ہے، اس گھاس سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا ہے، اس سے اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. ایک سانپ ہے باقاعدہ، ایک بہت ہی زہریلا سانپ، اس کی آنکھوں کی بینائی کے متعلق شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ افعا جو سانپ ہے یہ اپنی آنکھوں کو اس خاص قسم کی گھاس پر جا کر رگڑتا ہے، اس سے اپنی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ کیسے تعجب کیا جا سکتا ہے کہ قبر یعنی ایک گھاس کے اندر تو یہ صلاحیت شفا ہو سکتی ہے کہ کسی کی آنکھوں کو بینائی مل رہی ہے کسی جانور کے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر سید الشہداء کے متعلق انسان شک کرے کہ اس سے یہ شفا یابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود قبر سید الشہداء کی مٹی کو، جب میری آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قبور ائمہ کی جو مٹی ہے اس کو میں اپنی آنکھوں کے اوپر لگاتا ہوں، یعنی اس سے بھی توسل اور شفا یابی کو جو ہے حاصل کرتا ہوں. تو اور امید ہے مجھے کہ اس سے میری دنیا اور آخرت دونوں میں میری آنکھیں اب روشن رہیں گی اور وہاں پر مجھے کوئی تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد. اور شیخ عباس قمی کے بیٹے محدث قمی، محدث زادہ قمی، شیخ عباس قمی کے جو آخری فرزند اور چشم و چراغ ہیں، ان کا بھی ابھی کچھ چند سال پہلے انتقال ہوا. اور محدث زادہ قمی جو شیخ عباس قمی کے ایک فرزند تھے، مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی میں نے وہاں قم میں ایک مرتبہ زیارت کی تھی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ وفات سے اپنی 2 سال پہلے شیخ عباس قمی کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہو گئی تھی، شدید درد تھا، شدید تکلیف تھی، آنکھیں بالکل کھل نہیں رہی تھیں، پڑھنا ان کا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. مسلسل گریہ کر رہے تھے کہ شاید خاندان پیغمبر مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں اب علوم کو دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میری جوانی کا دور تھا. ان کے بیٹے کہتے ہیں میں مدرسے پڑھنے چلا گیا،
جب وہاں سے واپس آیا تو دیکھا شیخ عباس قمی نے کتابیں بکھیری ہوئی ہیں ان کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں سے مطالب کو لکھ رہے ہیں اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہوئے. کہا کہ بابا جان یہ کیا ہوا, یہ آپ کی آنکھیں کیسے صحیح ہو گئی؟ جب میں گیا تو اس وقت تو آپ بہت شدید تکلیف میں تھے, ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی چیز دیکھ کر پڑے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد میں نے وضو کیا اور قبلہ رخ ہو کر میں نے اصول کافی جس میں ائمہ اطہار کی احادیث ہیں اس کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا, اور آنکھوں سے لگانا تھا کہ میری آنکھوں کا تمام درد و تکلیف اسی وقت دور ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وفات تک شیخ عباس قمی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف سرے سے وارد ہی نہیں ہوئی. اچھا, بعد میں لوگوں نے اس کی تحقیق کی کہ انہوں نے اصول کافی جو کتاب تھی وہ ایک خطی نسخہ تھا, فقی ملا عبداللہ تونی کی ہاتھ کا لکھا ہوا خطی نسخہ اصول کافی کا, وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور اس سے ان کی آنکھوں کی تکلیف اسی وقت رفع ہو گئی تھی, اسی وقت. تو یہ جو تحریریں ہیں ائمہ اطہار کی, تو ائمہ نہ صرف ائمہ سے توسل بلکہ ان کی احادیث تک سے توسل اختیار کرتے ہیں علماء. اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کا مشہد میں قیام تھا شیخ عباس قمی کا, تو ان کا 3 سال کا ایک بیٹا تھا جو کہ بیمار ہو گیا تھا. اچھا, شیخ عباس قمی کے بہت زیادہ وہاں پر ایران میں باقاعدہ ان کے خطی نسخوں کی نمائش وغیرہ بھی ہوتی ہے, ایک ظاہر ہے کہ علمی جگہ ہے, وہاں پر وہ لوگ اس قسم کا کام بھی کرتے ہیں. تو بہرحال 3 سال کا ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا. اچھا, دوا کچھ ایسی طبیب نے لکھی تھی کہ جس کے اندر اس دوا کڑوی تھی, اس کے اندر کچھ شکر اور چینی وغیرہ ملانی تھی. ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں چمچہ لے کر آتی ہوں, تو شیخ عباس قمی نے انہیں روک دیا. کہا میں اپنے دانے ہاتھ کی انگلی سے خود دوا کو چینی شکر کو حل کروں گا. اس ہاتھ سے میں نے ائمہ اطہار کی ہزاروں احادیث کو لکھا ہے, میں ان سے شفا اور صحت یابی کی امید رکھتا ہوں. اور اس کے بعد اپنی انگلی سے ہی چینی کو اس دوا کے اندر ملایا اور بچے کو وہ دوا پلائی اور وہ بچہ صحت یاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا یہ ہے نورانیت, یہ ہے یقین, یہ ہے توسل, یہ ہے برکات علم. روزانہ صبح کا آغاز جو آپ کریں تو ائمہ سے اسی طرح سے توسل کریں. علم حاصل کرنے کا جو توسل ہو, تہذیب نفس کے ساتھ علم حاصل کرنے کا توسل, اور توسل کس سے کریں؟ جو شہر مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم ان سے توسل کریں. اور کن سے توسل کریں؟ جو باقر العلوم ہیں اور جن سے مذہب جعفری پھیلا, امام جعفر صادق, علم کی کتنی آبیاری ہوئی. اور ان کے علاوہ جو خود ہمارے اپنے زمانے کا امام ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ نورانیت, یہ برکت ان سے حاصل ہوگی. یعنی علم کے خزانے, اگر علم ان کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ تہذیب نفس حاصل ہوگی. یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی بارگاہ سے ایسا علم حاصل ہو جس سے ہمارا نفس کے اندر کوئی اصلاح نہ ہو. یعنی ائمہ سے اگر توسل کیا جائے, ان شخصیات سے توسل کیا جائے, تو ان کی بارگاہ سے جو چیز عطا ہوگی, وہ جو علم عطا ہوگا, وہ تہذیب نفس کے ساتھ ہی حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ائمہ سے توسل, ان کی احادیث سے توسل, اس کے بغیر علم اور تہذیب نفس حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک اگلی چیز کہ جس سے آپ تہذیب نفس کو حاصل کر سکتی ہیں, وہ یہ کہ ایک مرتبہ نیک اعمال اور مستحبات سے بھی توسل کو آپ اس سے بھی توسل کریں, اپنے نیک اعمال سے. یعنی مستحبات کے اوپر آپ کثرت کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں. بہت بہرحال خواتین کے اندر یہ بات ہے کہ وہ زیادہ ثواب کس میں ہوتا ہے حاصل کرنا, اس میں ان کی ایک نیت ہوتی ہے. مردوں کی نسبت زیادہ مستحبات کی طرف مائل ہوتی ہیں عام طور پر خواتین.
جیسے کہ ابھی ان کا ذکر ہو رہا تھا، ملا حسین قلی حمدانی جو علی آقا قاضی کے بھی استادوں میں سے تھے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دائم المراقبہ تھی. خود ان کی اپنی قبر مبارک حرم کے اندر موجود ہے. تو بہرحال ملا حسین قلی حمدانی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دائم المراقبہ تھے، اور حتیٰ کہ جس وقت وہ درس دے رہے ہوتے تھے درس دیتے دیتے خاموش ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو تصور میں لے کے آتے تھے کہ میں محضر خدا کے اندر حاضر ہوں. تو نیک اعمال سے کس طرح سے توسل، جیسے ان کے متعلق ملتا ہے کہ طولانی سجدوں کے اندر بہت مشہور تھے. ان کی بہت شہرت عبادت کی اور طویل طویل سجدے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی بہت نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حصول علم میں یا پروردگار کی طرف بلند ہونے میں کچھ رکاوٹیں، وہ اور 4 قسم کی رکاوٹوں کو کہتے تھے کہ یہ ان پہ تمہیں ان کا رخ موڑ دینا چاہیے. وہ فرماتے تھے پہلی رکاوٹ ہے زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور لوگوں سے زیادہ ملنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اللہ کی طرف پہنچنے سے روک دیتی ہیں اور علم کے حصول کے اندر بھی رکاوٹ ڈالتی. تو وہ کہتے تھے کہ مثلا کسی کو زبان چلانے کا اپنی بہت شوق ہے بولنے کا، تو اس کو ذکر میں استعمال کرے، اذکار میں استعمال کرے، ذکر الہی زبان کے اوپر جاری کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. اس سے ٹھیک ہے، ابھی بھی تو تم بول ہی رہے ہو نا. اب یعنی کسی کو بولنے کا زیادہ شوق ہے تو اپنی زبان کو آپ دوسری سمت کے اندر لے جائیں اس کو. کسی کو مثلا سونے کا شوق ہے، ابھی ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی شاید اگر آج موقع ملا تو آج گفتگو، لیکن بہرحال اپنے سونے کو کم کر کے عبادت اور اطاعت کی طرف لے کر آئیں. لوگوں سے میل جول کا کسی کو اگر بہت زیادہ شوق ہے تو تبلیغات کے سلسلے میں میل جول اپنا رکھیں، یعنی رشتہ داروں سے ملنے میں ذرا اعتدال سے کام لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ملنے میں وہی غیبتیں ہوں گی، وہی جھوٹ ہوگی، وہی لڑائیاں آپس میں ہونے لگتی ہیں. تو ایک خاص وہ بھی رکھنا چاہیے، بیچ میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے. بہرحال بہت زیادہ اتنا کثرت سے ملنا یہ آپ کی روحانیت کو نقصان پہنچائے گا. تو اسی طریقے سے کھانے کے لیے بہت زیادہ اپنے منہ کو انسان استعمال کر رہا ہے تو اسی منہ کو پھر تبلیغات دین کے سلسلے میں استعمال کرے. تو ملا جو حسین قلی حمدانی تھے یہ ایک چیز اور بہت کہتے تھے، بڑی اس کی تاکید کرتے تھے. اس میں اگرچہ نسبتاً شروع میں ذرا مشکل لگتا ہے یہ والا عمل، وہ کہتے تھے رات کے وقت سجدے میں جا کر 400 مرتبہ اگر کوئی شخص ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اگر کوئی شخص 400 مرتبہ 400 دفعہ ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو 20 دفعہ سے شروع کرے، 50 تک لے جائے، پھر تھوڑا سا اور بڑھا دے. تو فرماتے تھے کہ بہرحال اگر یہ کوئی شخص 400 کے عدد تک پہنچ جائے، اور ایسی خواتین سے میں واقف ہوں جو ایک ہی سجدے کے اندر 400 مرتبہ ذکر کو پڑھتی ہیں اور اس تک اپنے آپ کو لے جا چکی، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ پھر انسان فطرت سے آزاد ہو جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا اس کو مقام مل جائے گا، ایسی تہذیب نفس سے حاصل ہوگی کہ وہ گناہ وغیرہ سب ایک طرف ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا مقام جو ہے وہ دے جاتا ہے. تو تھوڑے سے ابتدا کریں، یقین کیجئے کہ جب شروع میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ 10-20 کے بعد ہی آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا. اور تو وہ اصل میں اس وجہ سے کہ وہ سجدوں کی ہمیں عادت نہیں، سیکنڈز کے سجدوں کی عادت ہے نمازوں کے اندر. جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے نا کوا اس طرح ٹھونگے مارتا ہے، بس اس طرح سے نماز وغیرہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے. تو کثرت کے ساتھ اگر یہ والا ذکر پڑھا جائے، خاص طور 400 دفعہ تک لے جائے، تو انسان بہت بڑے مقام کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ خود یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس میں ان کے متعلق ہی بات ملتی ہے ملا حسین قلی حمدانی کی، کہ ان کے والد خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے والد، کہ میرا بیٹا عالم دین بنے. جبکہ ان کے والد پہلے گلہ بانی وغیرہ کیا کرتے تھے، جانور وغیرہ چراتے تھے، پھر اس کے بعد کفاش ہو گئے تھے، یہ موچی اور جوتے بنانے وغیرہ کا کام کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد کے لیے عالم دین بننے کی دعا کرتے تھے. تو ملا حسین قلی حمدانی جیسا عالم جو ہے وہ بنا. اور علماء جو یہ خاص طور پر ان مستحبات، یعنی ایسا نہ ہو کہ علم حاصل آپ کرنے جائیں تو ان چیزوں سے آپ بالکل لا تعلق ہوتی چلی جائیں کہ ٹھیک ہے ہم علم حاصل تو کر رہے ہیں لیکن ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ والی چیزیں ان مستحبات کے اندر پڑھیں. ابھی جیسے کہ آپ نے سنا آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری کا،
بہرحال ایک تو یہ کہ عید غدیر کے دن پیدا ہوئے تھے، جس طریقے سے آیت اللہ سیستانی جو ہیں ان کو یہ سعادت بہرحال ملی تھی کہ عید زہرا کے دن آیت اللہ سیستانی پیدا ہوئے ہیں، یہ عید غدیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ عبداللہ سبزواری کی دیکھیں ایک مرجع مجتہد کتنی زیادہ مصروفیات ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ہفتے میں ایک قرآن کی تلاوت کر کے ختم کیا کرتے تھے، ہر ہفتے پورا ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور رات کے وقت روزانہ زیارت امیر المومنین کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور مستحبات کے اوپر عمل کرنے کی بہت ہی زیادہ تاکید کرتے تھے، اور کسی بھی واجب نماز کے بعد نوافل کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ خاص ان کی ایک سیرت کا پہلو تھا، بہت خاص سیرت، اور خاص طور پر جو زیارت اتباط عالیات یعنی جو ائمہ معصومین کی زیارت ہے، اس کو تو دو افراد کے لیے کہتے تھے اتنی مؤثر ہیں کہ جیسے کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ایک تو کہتے تھے مرحومین کے لیے، یعنی باقاعدہ جب انسان جائے تو اپنے مرحومین کی نیابت کے اندر زیارت کرے، لوگوں کو نائب بنا کے اپنے مرحومین کی زیارت، ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے بھیجے، اپنے مرحومین کی طرف سے نائب بنا کر، اپنی طرف سے نائب بنا کر، اور فرماتے تھے یہ جو زیارت ہے ایک تو خود مرحومین کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ذوی الحقوق جو ہیں، مثلا ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اب اس کو کیسے راضی کریں؟ وہ مثلا چلا گیا تو کہتے تھے کہ اس کے لیے بھی زیارت کا ثواب بہت ہی زیادہ مؤثر، کہ اگر آپ نے زیارت کا ثواب ایسے افراد کے لیے بخش دیا کہ جن کے آپ نے حق مارے ہیں، کوئی مالی یا کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ جب ثواب ان کے سامنے رکھا جائے گا تو لازمی وہ اس ثواب کو لے کے آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ خاص طور پر، اور خود زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے لیے نائب بنا کر بھیجتے تھے اور خود بھی جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مرحومین کے لیے بعض اوقات زیارت عاشورہ جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے نائب بناتے تھے، نماز جعفر طیار کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس مثلا اتنا وقت نہیں ہے کہ روزانہ تو وہ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ نائب بھی بنا سکتا ہے نماز جعفر طیار کے لیے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں، واقعات اور قصے جو علماء کے بھی بیان ہو رہے ہیں، جو قرآن کے اندر بھی ہے کہ یا رسول کو سورہ یوسف کا جو قصہ ہے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ جو یہ قصے ہیں یہ صاحبان عقل کے لیے یہ عبرت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی ہمیں یہ جو ہم تمام علماء کے جو قصے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا کہ جو علماء آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کی 70 80 90 100 سال کی عمروں کا پورا نچوڑ اور آپ کو جو ہے اس قصے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیٹھے ہوئے ہیں الٹے ہاتھ پہ، اس کے بعد وحید خراسانی ہے، آیت اللہ صافی گل پائگانی ہے، آیت اللہ نوری حمدانی ہے، اور آیت اللہ علوی گرگانی، اور سب آگے پوری، یعنی یہ علماء ان کی جب سیرت کی کوئی بات بیان ہوتی ہے تو انہوں نے پوری زندگی جس چیز کے اوپر جو محنتیں کر کے پورا نچوڑ 80 90 سال کا وہ ان کے اس قصے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے مقام کو کیسے حاصل کیا، اور ہم اس محنت سے بچ جاتے ہیں، اور وہ براہ راست ان کا وہ نچوڑ والی چیز کو اپنا کر ہم خود بھی بہت بڑے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آج تقریباً جو ہے وہ اس کے بعد اگر والا جو پوائنٹ میں بیان کروں تو وہ پھر بہت آگے بات نکل جائے گی، اور جو علماء تیسری شق کے متعلق خاص طور پہ کہتے تھے کہ طالب علم کو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا پڑے گا، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اپنی جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی اس کے اندر اس کی پوری تفصیل جو ہے تھوڑی سی اور بیان کریں گے، تاکہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آ جائیں۔ اور تہذیب نفس کے ساتھ، کیونکہ سب تہذیب نفس جب تک گناہوں میں انسان پڑا رہے گا تہذیب نفس کیسے حاصل ہو سکے گی، تو اس سلسلے میں بھی کچھ نکات آپ کو جو بیان کرنا ہے۔ تو خاص طور پر آج آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک استاد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، کچھ خاص علم اخلاق کی کتابیں جو آپ کو لے کے جن کو پڑھنا چاہیے، ائمہ سے توسل، اور اس کے بعد یہ تمام جو واقعات علماء ہیں ان کو بھی اگر آپ اس لحاظ سے پڑھیں تو ان سے بھی بہت کچھ ان کی زندگیوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں مطالب اور جو کہ آج بیان ہو جانے چاہیے تھے لیکن اتنا وقت نہیں رہا، دوسرا لیکچر بھی اب شروع ہونے والا ہے،
تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو مکمل کریں، لیکن اس کو بالکل اس طرح سے ایک سادہ طریقے سے علم حاصل کرنے کو نہ لیں، بس آئیں گے کتابیں پڑھیں گے، کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، کچھ دلائل حاصل ہو جائیں گے، کچھ اصطلاحات کا پتہ چل جائے گا، اچھی کچھ مجلسیں پڑھنے لگیں گے، ذرا شہرت ہونے لگے گی، لیکن یہ کیا ہے کہ انسان کے آخرت بخیر ہو جائے، آخرت میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے، آئمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، یہ تہذیب نفس کے ساتھ جو علم حاصل ہوگا اس کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ اسی کے یہ طریقے بیان ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں کچھ مزید باتیں اور مطالب بیان ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔